بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کے خصوصی سوال و جواب میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے محمد قاسم، یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا چاند اور اہم کام، اس ویڈیو کے تعلق سوال ہے کہ کیا یہ بات سے انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے ساتھ میں، اور جس میں یہ ذکر ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی نے سورہ فتح پڑھ لی تو اس کے یہ فضائل ہیں، خاص طور سے معاش کے تعلق سے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بات حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گنجین اسرار میں لکھا ہے، اور اس میں بزرگوں کے تجربات کے حوالے سے لکھا ہے، حدیث کے حوالے سے نہیں لکھا۔ اب اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر لے، لیکن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تیسرا نام ہمارے سامنے افضل محمود، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کھڑے اور زمین پر بیٹھ کر تراویح پڑھنے میں عذر ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں کرسی میں نماز پڑھ لیں۔ جو نماز پڑھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، بھائی جس طرح بھی ممکن ہو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا آتا ہے، کہ لیٹ کر کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر کھڑے ہو کر کے مشکل ہے اور بیٹھ کر کے بھی وہ مشکل ہے اس کے لیے، بیٹھ کر کے بھی وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ایسی شکل میں کرسی میں نماز پڑھ لیں۔ ایک نام ہمارے سامنے حمدان شاہد ہے، یہ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرض نماز پڑھانے کے لیے باشرہ ہونا ضروری ہے؟ جیسے اگر حافظ موجود ہے تو کیا باشرہ ہونا بھی ضروری ہے، تبھی نماز مانی جائے گی اس کے پیچھے؟ فقہ نے لکھا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، لہذا نماز پڑھانے والے کو باقاعدہ باشرہ ہونا چاہیے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی اگر کوئی ایسا دوسرا شخص موجود نہ ہو، اور ایسی کوئی نوبت آ جائے اور نماز پڑھانے کی یا تراویح وغیرہ پڑھانے کی نوبت آ جائے تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لی جائے، کیونکہ نماز بہرحال ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مکروہ ہوگی، اور نہ پڑھنے سے بہرحال پڑھنا افضل ہے۔ ایک سوال انہی کا اور ہے کہ انہوں نے سوال کیا رمضان کے تعلق سے کہ روزے کی سحری کا وقت 4:31 دیا ہوا ہے اور افطار کا وقت 4:35 ہے۔ ہوا یہ کہ میرے ذہن میں 6:31 تھا، 4 نہیں 6:31، یعنی افطار کا وقت 6:31 تھا۔ مسجد میں اذان کی آواز نہیں آئی، میں سمجھا کہ مائک خراب ہو گیا اور اس لیے افطار کے اعلان کی آواز نہیں آئی، تو میں نے 2 منٹ کے بعد 6:33 پر ہم لوگوں نے افطار کر لیا، اور اذان 35 پر ہوئی، تو اب سمجھ میں نہیں، 2 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، تو اب کیا کہ یہ روزہ ہوا کہ یہ روزہ نہیں ہوا؟ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک تو اصل جو روزے کا ٹائم ہے وہ غروب تک ہے۔ غروب کس وقت ہو رہا ہے؟ اگر غروب کے بعد آپ نے روزہ کھولا ہے تو روزہ ہو گیا، اور اگر غروب سے پہلے روزہ کھولا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ کہ 2 منٹ کا فرق ہے، تو ایک مسئلہ تو یہ کہ جو اسٹینڈرڈ وقت ہے جیسے 35 ہے، آپ نے اگر 33 میں کھول لیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے وقت سے پہلے کھولا۔ لیکن ایک شکل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے کیلنڈروں میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیٹ پر کوئی کیلنڈر دیکھیں، اس میں 1-2 منٹ کا فرق ہے، اور بہت سے لوگ کیلنڈر چھاپتے ہیں، ان میں 1-2 منٹ کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی بھی کیلنڈر میں 6:33 کا اس دن جس دن آپ نے کھولا ہے، 6:33 کا وقت اگر کسی بھی کیلنڈر میں ہو تو پھر روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ عام طور سے 2-3 منٹ کا فرق بہرحال کیلنڈر میں رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں نہ صحیح کسی اور بھی آپ کے یہاں ہے، لیکن دوسرے کیلنڈر اگر آپ کے یہاں موجود ہیں یا نیٹ وغیرہ میں دیکھ لیں، اگر 6:33 کسی بھی کیلنڈر میں آپ کے علاقے کا وقت اگر 6:33 ہے تو پھر یہ روزہ ہو گیا۔ اور اگر سارے کیلنڈر یہ شو کر رہے ہیں کہ نہیں 35 یا 37 اور آپ نے 33 پر کھول لیا 2 منٹ پہلے، تو پھر اس روزے کی آپ قضا کر لیں۔ ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ چونکہ موبائل ادھر ادھر پڑا رہتا ہے، اس لیے موبائل کی قدر عزت نہیں ہو پاتی۔ اس سلسلے میں آڈیوز آ بھی چکے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی میں اگلا سوال ہے کیا موبائل بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ادھر ادھر پڑا رہے، تو اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہے تو پھر بلا شبہ ادھر ادھر نہ ڈالیں، اور اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کھلا ہوا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اس کی مثال ایسی جیسے آدمی کوئی حافظ ہو یا کسی کو چند صورتیں یاد ہو، تو اصل میں موبائل جب بند ہو جاتا ہے تو وہ دماغ کی طرح ہو جاتا ہے، جب بند ہو گیا آف ہو گیا تو اب جیسے میموری میں اس کے قرآن ہو جاتا ہے، جیسے انسان کی میموری انسان کے دماغ میں سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ تو اب کوئی حافظ ہے یا کسی کو چند صورتیں یاد ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ کھیلے کودے نا، وہ تو کھیلتا ہے کودتا ہے دوڑتا ہے بلکہ واش روم بھی جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی حافظ سے کہ بھائی آپ تو حافظ قرآن واش روم جائیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہوگی، تو قرآن کی بے ادبی تھوڑی ہوگی کیونکہ قرآن وہ میموری میں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہاں کوئی قرآن پڑھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح ہر شخص کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو اب ایسی شکل میں جب صورتیں یاد ہیں تو وہ واش روم بھی جاتا ہے، باتھ روم بھی جاتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سب قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن موبائل آف آپ نے کر لیا، اسکرین پر نظر نہیں آ رہا تو وہ میموری کی طرح ہوگی۔ اب اگر قرآن کہیں اب اگر موبائل کہیں پر پڑا ہوا ہے یا اس موبائل کو لے کے آپ واش روم جائیں تو یہ ایسی جیسے ایک حافظ واش روم جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، حافظ قرآن جاتا ہے، اس پر اشکال نہیں۔ اسی طریقے سے موبائل ہمارے جیب میں رکھا ہوا ہے اور ہم واش روم جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں بلا شبہ جس وقت کھلا ہوا اس وقت اس کا احترام محدود رکھنا چاہیے۔ اب رائے کے بغیر وضو چھو سکتے ہیں کہ نہیں، تو احتیاط تو یہی ہے کہ قرآن اگر پڑھے تو وضو بنا کر کے پڑھے۔ باقی مسئلے کی روح سے اگر اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو ٹچ نہ کرے، باقی ادھر ادھر چھو سکتا ہے اسے لیکن اسکرین کو ہاتھ سے ٹچ نہ کرے، وہ وضو کے ساتھ ٹچ کرے۔ ایک نام ہمارے سامنے شعیب جمال، یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کی قرآن پڑھ کر مرحوم کو قرآن پڑھ مرحوم کو بخش سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے پڑھی جاتی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اور کوئی بھی نیک کام کر کے یہ سارے ثواب اس کا بخش سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے یا اسی طریقے سے کوئی نفلی عبادت کر کے صدقہ خیرات کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں جب غیر رمضان میں کر سکتے ہیں تو رمضان میں تو بطریقہ اولا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ایک نام ہمارے سامنے آصف زمان، یہ ٹیکسس امریکہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق سوال پوچھنا ہے۔ سوال یہ کہ ہر سال زکوٰۃ کے مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سال ہمارے قریبی حضرت نے ایک مسلم اسکول کھولنے کے لیے ہم سے زکوٰۃ کے پیسوں کی درخواست کی، تو یہ جاننا ہے کہ کیا ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اگر ہاں تو پورا دیں یا آدھا۔ دیکھیے زکوٰۃ کے بہت سے مصارف ہیں، آپ مستحقین کو دیتے ہیں یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور آپ کسی مدرسہ ہو یا مسلم اسکول ہو تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں دینے میں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگے گا، چاہے مدرسہ ہو یا مسلم اسکول ہو۔ جب بچے آ جائیں گے تو ان غریب بچوں پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، ان کے کھانے پر، ان کی فیس پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تعمیر پر، اس کے مینجمنٹ پر آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ ان مستحقین کو بھی کچھ دے دیا جائے، اس لیے کہ جب آدمی دیتا ہے کسی کو تو اس کو کچھ امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے آج کل کورونا کے زمانے میں تو امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں، لہذا ان کو بھی محروم نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے تھوڑا کم کر دیں چلے گا، لیکن بالکل محروم نہ کیا جائے۔ اور آپ مدرسے میں یا مسلم اسکول میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ مسلم اسکول میں دیں تو اس بات کو محفوظ رکھیں کہ اس کی خریداری میں، پرچیزنگ میں یا اس کی تعمیر میں اس رقم کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں جب بچے آ جائیں تو ان بچوں کے اخراجات میں، ان کی فیس ہو یا ان کے کھانے وغیرہ میں زکوٰۃ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نام ہے عرشی صدیقی، انہوں نے پوچھا کہ پورا وضو واش بیسن میں کرتے ہیں پر غسل خانے میں کھڑے ہو کر پیر غسل خانے میں کھڑے ہو کر دھو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ وضو ہاتھ اور منہ وضو بیسن میں کر لیں اور پیر جب رہ جائے تو اس کو کھڑے ہو کر کے غسل خانے میں دھل لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا نام ہمارے سامنے محمد عمران ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کانپور سے دیوا شریف گئے تھے دوستوں کے ساتھ، ہماری واپسی شام کی تھی، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کو کہا دوستوں نے، یعنی دوستوں نے کہا کہ جماعت اگر ہو بھی رہی ہے تو تم جماعت سے نہ پڑھو، الگ الگ پڑھ لو، یا تو ایک ہم ساتھ میں ہیں الگ الگ پڑھ لی جائے، یا یہ کہ اگر کسی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو الگ پڑھ لیا جائے۔ کیا جماعت ملنے پر بھی جماعت فرض نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مسافر جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی جماعت بنا لیں یا یہ کہ مقیم کی جماعت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیوے سے واپس ہو رہے ہیں اور آپ کو کوئی مسجد ملی جہاں آپ داخل ہوئے، وہاں جماعت ہو رہی تھی تو آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور مسافر جب مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا،
اب آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور آپ الگ نماز پڑھ لیں کہ صاحب مسافر آدمی مقیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے. مسافر بھی مقیم کے پیچھے پڑھ سکتا ہے. اگر مقیم آدمی جماعت کہیں پر ہو رہی تو اس میں شامل ہو جائے. ایک نام اور ہمارے سامنے حارث علی. یہ پوچھتے ہیں کہ شخص نے اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھنے سے منع کیا اور کہا کہ عورتوں کے لیے تراویح نہیں ہے، 24 لوگ پڑھتے ہیں، عورتوں کی تراویح نہیں ہے، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ عورتوں کی تراویح کا کیا حکم ہے؟ نہیں، میرا خیال ان کا منشا یہ نہیں ہوگا. تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. وہ میرا خیال ہے جو منع کیا ہوگا وہ جماعت منع کی ہوگی، کہ عورتوں کی جماعت منع ہے. وہ خود بھی اگر گھر میں آپ ہیں تو جماعت نہ کریں اور کہیں دوسری جگہ بھی جماعت میں نہ جائیں، کیونکہ جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو عورتوں پر تراویح ہے جیسے مردوں پر ہے. باقی یہ کہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. اسی طریقے سے عورتیں اگر کسی گھر میں جائیں وہاں شرکت کرنے کے لیے تو یہ بھی منع ہے. وہی بات انہوں نے کہی ہوگی جس کو شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. ایک نام اور ہمارے سامنے اسماعیل. یہ کہتے ہیں السلام علیکم، شادی کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ شادی کی سالگرہ منانا یہ بدترین قسم کی رسم ہے، غیروں کی غلامی ہے. شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا حد درجے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس طرح کے سب ملعون رسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. محمد انس صاحب نے پوچھا ہے ڈیوٹی کے ٹائم میں اپنا ذاتی کام کرنا کیسا ہے؟ ہم 8 گھنٹے کے یا 12 گھنٹے کے ملازم ہیں اور اپنا کام کر لیں. اصل میں ڈیوٹی میں یہ جو ہوتا ہے وہ اجیر خاص اس کو کہتے ہیں، یعنی ہم باقاعدہ اسی کے ملازم، اسی کے اجیر ہیں. ایسی شکل میں اپنا ذاتی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کام کرنا ہے تو یا تو اس سے پوچھ لیں. البتہ اس میں وہ فطری تقاضے الگ ہوتے ہیں، جیسے پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے یا نماز پڑھنا ہے یا کھانا کھانا، یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. اس سے کام میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ اس ڈیوٹی میں کوئی اپنا کام کرنا تو یہ خیانت ہو جائے گی. لہذا اپنا ذاتی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کریں تو مالک سے پوچھ لینا چاہیے. غسل خانے میں نہانے کے دوران بالٹی میں اگر چھینٹے گر جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ایک آیا ہے. دیکھیے اگر بدن ناپاک ہے تو کوشش یہ کرے کہ چھینٹے اس میں نہ جائیں، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ناپاکی کو دھل لیا جائے. اور اگر بدن پاک ہے، آدمی گرمی سے بچنے کے لیے یا یوں ہی نہا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اور ویسے بھی ذوق کے خلاف ہے کہ نہانے کی چھینٹے پائیں. لیکن اگر بدن پاک ہے تو کوئی حرج نہیں. البتہ اگر بدن ناپاک ہے تو پہلے کوشش کرے کہ وہ ناپاکی کو دھل لے. اب یہ چھینٹیں اگر بہت مہین چھینٹیں ہیں کبھی کبھی ہوتی ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ نہا رہا ہے تو آدھا پانی اس بالٹی میں گر رہے تو منع ہے. لیکن اگر بہت مہین چھینٹیں اکا دکا اس میں چلی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ہمارے سامنے ہے، فرحان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سید خاندان پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ہم سید کی تحقیق کیسے کریں؟ کیا کوئی شجرہ وغیرہ دیکھا جائے؟ دیکھیے ہندوستان میں جو بھی سید ہیں تو وہ مشہور ہیں لوگوں میں یا برادری میں یا لوگوں میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سید ہے، بس اتنا کافی ہے. باقی شجرہ نسب کا مطالبہ کرنا یا اس کی تحقیق کرنا یہ ضروری نہیں، یہ ممکن بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندوستانی حالات میں اتنا کافی ہے کہ جس کو لوگ سید سمجھتے ہوں، سید کہتے ہوں، اور سید سادات خاندان میں وہ لوگ مشہور ہوں، بس اتنا کافی ہے. اگر اتنی چیز پائی جاتی ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کو امداد کے ذریعے سے ان کی خدمت کی جائے باقاعدہ احترام کے ساتھ، کیونکہ بہرحال ان کی نسبت اونچی نسبت ہے. لیکن اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے شجرہ نسب کا مطالبہ کریں یا اس کی تحقیق کریں. تو اتنا کافی ہے کہ اگر وہ اس علاقے میں سادات کے نام سے وہ لوگ مشہور ہیں اور اس خاندان کو لوگ سادات سمجھتے، بس اتنا کافی ہے اور وہ سید سمجھے جائیں گے اور ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. اور ایک سوال اسی میں ہے کہ غیر مسلم کو فدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیے زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے زکوٰۃ. باقی زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر کے تعلق سے، فدیہ کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی صرف مسلمانوں کو ہی دی جائے گی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر ہے یا اسی طرح جو فدیے کی رقم ہے
یہ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہمارے دانتوں میں پائریا ہے، اس کی وجہ سے خون نکلتا رہتا ہے، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ خون نظر آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی دیر سو رہے ہیں تو وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو ایسی شکل میں ہمارا روزہ رہے گا یا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اصل میں پائریا ڈاکٹروں کا اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا مرض ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصل پیٹ کا مرض ہوتا ہے۔ اگر پیٹ صحیح ہوگا تو پائریا خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ سوال سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ اگر ہم پائریا ہمارے دانتوں میں ہے تو ہم اپنے پیٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اگر پیٹ صحیح ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مسوڑھوں کی جو بیماری ہے، پھولنا اور ان میں نکلنا ہوتا ہے، وہ اصل پیٹ کی بیماری سے ہوتا ہے، تو ہم اپنے پیٹ کو صحیح کریں۔ باقی یہ کہ پائریا میں جو خون نکلتا ہے اس کو کسی نے قیاس کیا ہے پان پر، کہ جیسے پان رکھ لیا باہر سے اور اس کی پیک اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی پائریا میں جو خون ہے اور وہ خون تھوک میں ملا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پائریا کے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اول تو یہ کہ وہ بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا، وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تھوک پر غالب نہیں ہوتا۔ وہ اگر آپ تھوکیں تو ایسا نہیں کہ تھوک پر زیادہ وہ غالب ہو جائے، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے کہ اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ منہ کے اندر کی چیز ہے۔ روزے کا تعلق ٹوٹنے کا ہوتا ہے جبکہ ہم باہر سے کوئی چیز منہ کے اندر ڈالیں، جیسے ہم نے پان کی پیک لی یا کوئی چیز لی وہ اندر گئی تب روزہ ٹوٹے گا، لیکن اگر ہمارے ڈاڑھ میں کوئی چیز نکل آئی اور وہ اندر چلی گئی تو چونکہ وہ منہ کے اندر کی چیز ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ یہ کہ پائریا کے ذریعے سے جو بھی پس یا کوئی چیز نکلتی ہے اور ہمارے بغیر کسی اختیار کے وہ حالت میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔